جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جب اس طرف اپنا رخ کر لیتا ہے پھر اس کی زندگی سکھ میں آ جاتی ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص کون ہے اور سب سے زیادہ سکھی کون ہے؟ یہ فلسفہ آپ نے بیان کیا، نتیجہ سنا رہا ہوں۔ امام غزالی نے تو کئی صفحات پہ بحث چھیڑی، پھر اس کو سمیٹا اور نتیجہ نکالا۔ میں دو لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دکھی مرض جو ہے وہ حسد کا مرض ہے۔ یہ ہر وقت سلگتا رہتا ہے اور ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک ہی علاج ہے، بمیر حسود کی رنجیز کہ بجز مرگ علاج نیست۔ اے حاسد تو مر ہی جا، تیرا علاج اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے دردناک مرض جو ہے وہ حسد ہے۔ اور سب سے سکھی زندگی کس کی ہے؟ فرمایا جو اللہ کی عطا پر قناعت کر لے کہ مالک جو تو دیا ہے میرے لیے مناسب تھا اسی لیے تو دیا، میری ضرورتوں کو مالک جتنا تو جانتا میں تو نہیں جانتا۔ تو بندہ جب رب کے دیے پر قناعت کر لیتا ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اس سے زیادہ سکھی زندگی نہیں گزر سکتی، اور جو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے بڑی دکھی زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو کہتے ہیں زندگی گزارنے کا گر سیکھ لو کہ جو ہے وہ قناعت کو اختیار کر لو۔ جو اللہ کی طرف سے مل جائے، وہ ایک رقشے کے پیچھے لکھا تھا مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اگر قناعت کی دولت دے دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو کہا کہ انسان ناشکر ہے، اس پہ وہ خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ لیکن انسان کمزور ہے اس کے باوجود۔ یہ ان انسانوں کی بات کر رہے ہیں جن کا باطن مضبوط نہیں ہے۔ کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ دولت کی محبت کے اندر بہت سخت ہے۔ اس کی زندگی کا مطمع نظری یہی ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے آ جائیں۔ 18 گھنٹے محنت کرتا ہے کہ میرے پاس دولت جمع ہو جائے۔ کسی سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی 2 وقت کا کھانا چاہیے، 2 وقت کی روٹی کے لیے بس دن رات بھاگے پھر رہے ہیں۔ تو میاں پیٹ تو جو ہے وہ 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام مانگتا ہے، یہ پیٹ کے لیے اتنا تردد نہیں ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے اگر وہ سونے سے بھری ہوئی ابن آدم کو دے دی جائے تو یہ کہتا ہے ایک اور مل جائے۔ تو اس کو 2 وادیاں دے دی جائیں تو یہ آرزو کرے گا اس کو ایک اور مل جائے۔ تو اس لیے شیخ سعدی بولے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھ نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نہ شد، تاش صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، اس کو 2 چیزیں بھرتی ہیں، ایک قبر کی مٹی اور ایک صبر کا پانی۔ اب یہ مل جائے، قناعت کی دولت مل جائے تو زندگی سوکھی، ورنہ ساری زندگی اذیت میں گزر گئی۔ 1 کروڑ پتی ہے، وہ ارب پتی ہونے کے چکر کے اندر گھلتا رہتا ہے۔ ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا، اس کی آرزو اتنی ہوتی ہے مجھے سر چھپانے کے لیے اپنا ذاتی مکان مل جائے تو میں بس کافی ہوں۔ اب اس کو 2 مرلے کا مکان مل جائے تو وہ 4 دن اتنی آسودہ زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پھر اس کو یہ لگ جاتی ہے کہ 2 مرلے کا مکان تھوڑا ہے، مجھے 5 مرلے کا مکان ملنا چاہیے۔ تو پھر اس 2 مرلے کا مکان جو اس کے لیے کشادہ تھا اب تنگ ہونے لگ جاتا ہے، پھر اس کو تکلیف بڑھنے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے میرے لیے، یہ بھی مسئلہ ہے، مہمان بٹھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں، یہ ہے وہ ہے، کتنے مسائل اس کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر اس کو 5 مرلے کا مکان مل جائے تو ایک دن جب داخل ہوتا ہے گھر میں تو پھر آسودہ ہوتا ہے، یار بڑی اب اچھا ہوں میں۔ لیکن 2 سال بعد جب اس کی ہرس بڑھ جاتی ہے اور اس کا خیال ادھر لگ جاتا ہے کہ مجھے 10 مرلے کا مکان چاہیے، تو اس کے لیے وہ 5 مرلے کا مکان بھی تنگ ہو جاتا ہے اور وہ دکھی ہونے لگ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اذیت پہنچنے لگ جاتی ہے۔ پھر 10 مرلے کے مکان سے وہ کنال تک آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو مقروض ہے اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے میرا قرضہ اتر جائے تو میری جان سکھی ہو جائے۔ اور جب قرضہ اتر جائے تو اس کو بڑی چین کی نیند آتی ہے، بڑا سکھ سے سوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے زندگی کی کوئی پریشانی نہیں رہی، لیکن جب لالچ بڑھتا ہے تو چند دن کے بعد اب اس کی اور مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ مل جائے یہ مل جائے، پھر اس کی تردد میں اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو انسان کھرب پتی بھی ہو جائے تو نفس کی کمینگی نہیں جاتی، تو انسان سوکھا کیسے ہوگا؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سوکھا تبھی ہوگا جب اس کو قناعت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ لیکن یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔
لیکن انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس محبت میں جب جما لیتا ہے تو پھر برائیوں پہ برائیاں کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُؤْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اللہ اکبر۔ قرآن مجید جیسے تربیت کرتا ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی تربیت نہیں کرتی۔ قرآن اس مضمون کو چھوڑ کے اب ایک دوسرا مضمون شروع کیا، لیکن ما قبل اس کا ربط بھی ہے۔ انسان کی اس فطرت کو بیان کر دیا کہ یہ حب زر بہت رکھتا ہے، اس کے دل میں محبت دولت بہت ہے، یہ ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ میرے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے، اتنے پلازے بن جائیں، اتنے محل بن جائیں، اتنی جائیدادیں اور اتنی زمینیں اور اتنا بینک بیلنس میرے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی فطرت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اللہ اکبر۔ تو کیا نہیں جانتا جب سب کچھ اٹھا لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے؟ آج وہ جو اکٹھا کرنا چاہتا ہے کر لے، آج وہ جو اس کی خواہش ہے وہ پوری کر لے۔ اللہ کے حکموں کو توڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو نہیں روکے گا۔ اللہ نے زبان کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے، طاقت دی ہے، اب اس زبان کو غلط استعمال کرے تو اس کی مرضی۔ اس نے آنکھوں کو دیکھنا دیا ہے، اس کو شہوات سے بھر لے تو اس کی مرضی۔ اس نے حضرت انسان کی ضروریات کی کفالت اپنے ذمے لی ہے، لیکن یہ اپنا کفیل خود بن جائے اور اپنی پریشانیاں خود اپنے ذمے لے لے تو اس کی مرضی۔ اور یہ خرید لے دولت اور خرید لے دنیا اور یہ خواہشات کی انبار لگا دے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ وقت آنے والا ہے افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلے گا اس وقت جو کچھ جو قبروں میں ہے سب کچھ باہر آئے گا۔ یہاں من فی القبور نہیں کہا، ما فی القبور کہا ہے۔ اگر من فی القبور ہوتا تو اس سے مراد صرف انسان ہوتے جو قبروں سے اٹھائے جاتے۔ ما فی القبور جو ہے یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے شامل ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس دن قبروں سے ہی انسان نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ جو دفینے، جو خزینے، جو زمین میں دفن ہوں گے خزانے، ایک ایسا جھٹکا آئے گا کہ سارے باہر آ جائیں گے۔ اس صورت سے قبل سورۃ الزلزال میں اس حقیقتوں کو بیان کیا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اللہ زمین کو ایسے زوردار جھٹکا دے گا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہوگا سب کچھ اکھڑ کے باہر آ جائے گا، حتیٰ کہ جڑوں سمیت درخت باہر آ جائیں گے، پہاڑ اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، مردے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، خزینے اکھڑ کے باہر آ جائیں گے، زمین اپنے سارے خزینے باہر اکھڑ دے گی، اور زوردار اتنا جھٹکا ہوگا کہ پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے، اور اتنے زوردار انداز میں ٹکرائیں گے کہ جس طرح سرمے کے ذرے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ باریک ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس طرح حبا منصورہ کی طرح۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کمرہ تاریک ہو اور روشن دان تھوڑا سا کھلا ہو تو باہر سے روشنی اندر آ رہی ہو، تو اس روشنی کی لکیر میں آپ کو باریک باریک ذرے اڑتے نظر آتے ہیں، ان کو عربی میں حبا منصورہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعات کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ جب ٹکرائیں گے تو حبا منصورہ کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ کوہ ہمالیہ، یہ بڑے بڑے پہاڑ اس قدر باریک ذروں میں تقسیم ہو جائیں گے، تو وہ ایک زوردار جھٹکا ہوگا جس سے زمین اپنا سب کچھ باہر پھینک دے گی اور زمین کا پیٹ خالی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، اس وقت پتہ چلے گا جب زمین اپنے سارے خزانے باہر اگل دے گی اور انسان قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ یہاں سید قطب نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا بؤثرہ کا جو صوتی آہنگ ہے وہی بندے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو جب یہ عملاً ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اگلی بات اس سے بھی سخت۔ اللہ فرماتا جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا۔ اب سینوں کے اندر جو راز ہیں، جو نیتوں کی پوشیدگی ہے، تو یہ سب کچھ باہر آ جائے گا۔ مجھے آپ بتائیں جب نیتیں بھی چھپی نہیں رہیں گی، جب خیال بھی چھپے نہیں رہیں گے، رب انہیں بھی ظاہر کر دے گا تو پھر باقی بچے گا کیا؟ تو آج زندگی گزارتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ہر شے تشت ازبام کر دے گا۔ اے داور حشر میرا نام آیا اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ حُصِّلَ کے لفظ پر جو تشدید ہے سواد پر، ذرا اس سے بھی جو ہے وہ آپ محسوس کریں کہ قرآن مجید کے لفظ بھی جو ہیں معنی نہ بھی کریں تو وہی مفہوم کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،
جو کچھ سینوں میں ہے وہ نکل کے باہر آ جائے گا، اور خیال، وہم، سوچیں اور نیتیں ایک شکل اختیار کر لیں گی۔ اب انسان دیکھے گا تو حیرت زدہ ہو جائے گا کہ یہ تو میں نے سوچا تھا، یہ تو میں نے جو ہے یہ میرے تصور میں تھا، تو وہ تصور بھی متشکل ہو جائیں گے، اور جب تصوروں کو بھی شکل مل جائے گی، جب خیال بھی مجسم ہو جائیں گے، جب سوچیں اور نیتیں بھی سامنے آ جائیں گی، تو پھر باقی کیا بچے گا؟ اللہ اکبر۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہا اس دن تمہارا رب تمہیں ہر شے سے آگاہ کر دے۔ ہر شے تشت ازبام ہو گئی، اس دن پھر ظالم ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی اس زندگی کو اس زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ لیکن اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں دے گا۔ آج کا پچھتاوا زندگی بدل ہے، آج کا پچھتاوا زندگی کے رخ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسمی تو پھر کس کام کا۔ تو صاحبو آئیے ہم اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دیں۔ یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھ لیں، قرآن مجید مختلف دلائل دے کر کے اور مختلف اسالیب کے بعد اپنے قاری کو اس جگہ پہ لاتا ہے کہ تیری زندگی مختصر ہے، اور تو جس مقصد کے لیے دنیا پہ آیا ہے اس کی طرف توجہ کر۔ آج تو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، آج تیرا مکر و فریب، تیرا دجل و تلبیس چل رہا ہے، آج تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن یہ کل ہر شے ظاہر ہو جائے گی، اور پھر اس وقت کتنا مشکل ہوگا جب نیتیں بھی پوشیدہ نہیں رہیں گی، جب راز بھی پوشیدہ نہیں رہیں گے۔ تو سورہ العادیات گھوڑوں کی اداؤں کی قسموں سے لے کر کے سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کے اظہار تک ہمیں ایک سبق دیتی ہے، ایک درس دیتی ہے کہ ہمارا رب ہماری شکلوں کو نہیں، ہماری اداؤں کو پسند کرتا ہے اگر وہ صالح ہیں تو، لیکن اگر ہماری ادائیں اچھی نہیں ہوں گی تو یہ شکل قیامت کے دن چھین لی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی شخص بھی جہنم میں جائے گا تو اس صورت میں نہیں جائے گا، یہ محمدی صورت ہے، اس صورت کو چھین لیا جائے گا، اس کی شکل بدل دی جائے گی۔ روایات میں آتا ہے ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ احد پہاڑ 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، تو ذرا 32 سے ضرب دینا کہ 15 کلومیٹر کو ذرا 32 ضرب دے تو کتنے کلومیٹر کے دانت بنیں گے، اور پھر جس منہ میں یہ دانت ہوں گے وہ منہ کتنا ہوگا، پھر اس شکل کا نہیں ہوگا، اس کی شکل بھی الگ ہوگی، صورت بھی الگ ہوگی، اور یہ جسم اتنا بڑا اس لیے کر دیا جائے گا تاکہ یہ عذاب کی سختی اور عذاب کی تکلیف کو زیادہ سے زیادہ سہے۔ 70 گز موٹی کھال ہوگی انسان کی تاکہ آگ زیادہ جلائے، اس کو زیادہ تکلیف پہنچے۔ تو یہ کیسا دن ہوگا اور کیسی گھڑیاں ہوں گی۔ خوش نصیب وہ ہیں جو اس مختصر سے زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں۔